اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان و شوکت، بڑی عظمت، بڑی رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ اب اتنی شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کی جماعت بھی پوری امت محمدیہ میں سے سب سے اعلیٰ ترین جماعت، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، آپ پر ایمان بھی لائے، آپ کی خدمت بھی کرتے رہے، ڈائریکٹ تعلیمات جتنی بھی لی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو دنیا میں بھی نصیب ہوا، آخرت میں بھی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور درجات کے اعتبار سے دیکھا جائے، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ تو وہ دو ہستیاں ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دفن ہوئے تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دفن، تو یہ ان کے نصیب میں۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس میدان میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اس میدان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دنیا میں تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں۔ اب ہے قیامت کا دن، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر میرے محبوب علیہ السلام خود بتا کر گئے ہیں کہ میری امت تک یہ تعلیمات دے دینا، اگر یہ عمل وہ کر لیں گے، فلاں فلاں نیکی ان کے اندر پائی جائے گی، تو اس نیکی کی وجہ سے مرنے کے بعد روزے قیامت وہ میرے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اس حد تک پیغمبر کا ساتھ اور قرب نصیب ہوگا کہ جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں، وہ میرے امتی میرے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ کون سے امتی؟ سب سے پہلا تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی تین نیکیاں سمجھ لیں، تین قسم کے اعمال سمجھ لیں، یا تین قسم کے بندے سمجھ لیں کہ اس عمل کا، اس نیکی کا تعلق جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ وہ تین کون سی چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا عمل، دوسری نیکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، اور تیسری نیکی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، سنت کو نہ چھوڑنا، سنت کی خلاف ورزی کبھی نہ کرنا۔ یہ تین چیزیں آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کی ذات سے محبت، آپ کی ذات پر درود، اور آپ کی ذات کے مطابق عمل۔ جیسے آپ نے سمجھا دیا ویسے کرتے چلے جائیں۔ ان تینوں کاموں پر الگ الگ حدیثیں ہیں، فرمایا جو یہ کام کر لے گا نا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ اب ترتیب کے ساتھ ایک ایک حدیث بھی سنتے جائیں۔ سب سے پہلی بات محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ امتی کی جو محبت ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس بندے کی اپنی روح اور جان جو ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر ہوگی تو تب اس امتی کا ایمان مکمل ہوگا، اگر کہیں کمی ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ جب محبت ہم ہر چیز سے بڑھ کر کریں گے، ایمان بھی مکمل ہوا، اور ساتھ ساتھ قیامت کا جب دن ہوگا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنگت بھی نصیب ہوگی، آپ کی رفاقت بھی ملے گی، پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوگا، ہم نبی کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں وہ بیان کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ محبوب جی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے قیامت کی خبر نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے کہ قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب آئے گی، وما عادت لہا، تو مجھے یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ تو اس بندے نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں فرض ہیں، 5 ہی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں وہ بھی رکھ لیتا ہوں، زکوٰۃ صدقات جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کرتا ہوں، جو نوافل ہیں نا، اضافی نیکیاں میں کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں کر پاتا، فرائض کو چھوڑتا نہیں ہوں، نفلی میں کچھ کمزوری بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے میں نے کبھی چھوڑے نہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ کبھی رکھ لیتا ہوں، کبھی نہیں رکھے جاتے۔ یہ ساری بات اس نے ذکر کی قیامت کی تیاری کے بارے میں، اور ساتھ یہ ذکر کرتا ہے کہ میں ایک عمل میرا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اور تو میرا عمل کوئی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پریشان نہ ہو، اگر معاملہ یہ ہے نا کہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت سب سے زیادہ کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اصول سن لے، پھر قیامت جب برپا ہوگی نا، انت مع من احببتا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔
تیری محبت اگر میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے تو پھر قیامت کے دن میرے ساتھ ہی ہوگا تو۔ یہ بیان کس نے کی حدیث؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث سننے کے بعد جب اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے تھے نا سیدنا انس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ بات بھی موجود ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں جب سے دائرہ اسلام میں آئے، کلمہ پڑھا، اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا، بڑے بڑے خوشی کے دن آئے، بڑی بڑی نعمتیں ہمیں ملی، بڑے خوشی کے پیغام سنائے گئے، لیکن ساری خوشیاں ایک طرف کر دی جائیں، ہم نبی کے صحابہ کو سب سے بڑھ کر اگر خوشی کا دن تھا تو وہ پیغمبر کے لفظ جب زبان سے یہ جاری ہوئے نا، المرء مع من احببتا، یا سامنے والے کو کہہ رہے تھے انت مع من احببتا، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں خوشی ہوئی تو نبی کے ان لفظوں کی وجہ سے ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ یہ بھی صحیح بخاری کی سیدنا انس ہی بیان کرتے، انس کہتے ہیں کہ انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معاہم بحبی ایاہم۔ معنی یہ ہے، انس کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے بعد میں سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے ساتھ، ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، اور ان کے ساتھ جو میری محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہستیوں کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ محبوب نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ میری محبت نبی کے ساتھ ہے، میری محبت صدیق کے ساتھ ہے، میری محبت عمر فاروق کے ساتھ ہے۔ جب میری محبت ان کے ساتھ ہے تو میں پھر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا۔ جب دنیا میں ان کا ساتھ نصیب ہے، قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سب سے بڑھ کر خوشی کا دن بھی پھر ہمارا یہی تھا کہ قیامت کے دن بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک بھی کہا تھا وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِهِمْ، کہ اگرچہ میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا ابو بکر و عمر جیسے، لیکن قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میری محبت ان کے ساتھ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میں محبت ان کے ساتھ کرتا ہوں، اگرچہ ان جیسی نیکیاں تو میں نہیں کر سکا۔ امت کے لیے پیغام ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا، اگر اعمال میں کہیں کمی بھی ہو جائے نا، نبی کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کے کیا کریں، ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت تب پوری امت میں سب سے بڑھ کے کیا کریں، تب ان کی سنگت نصیب ہوگی، تب ان کی رفاقت ملے گی، تب ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اعمال میں کچھ کمزوری بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے معاف فرما دے۔ تو یہ ایک عمل جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اور ایک ہی نیکی کے اندر دو نعمتیں ملے گی۔ وہ کون سی؟ ایک جنت بھی ملے گی اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ آپ کا ساتھ تو تبھی ملے گا نا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت الفردوس میں ہوں گے۔ ایک لفظ کے اندر دو بڑی نعمتیں، نبی کا ساتھ، اور ساتھ کہاں؟ اللہ کی جنت کے اندر، جنت بھی ملے گی اور نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا عمل نوٹ کیجئے، وہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی کے بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ، معنی یہ بنتا ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا، جتنا وہ زیادہ درود پڑھتا جائے گا قیامت کے دن اتنا ہی میرے وہ قریب ہو، میرے قریب ہوتا جائے گا، میرے قریب۔ دنیا میں جتنا زیادہ اس نے مجھ پر درود پڑھا، میری ذات میں درود و سلام بھیجتا رہا، وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوتا جائے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ محبت بھی سب سے بڑھ کر ہو، اور اس محبت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ہو۔ درود جو ابراہیمی درود ہے نا، نماز میں پڑھا جاتا، اس درود کا ورد کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا قیامت والے دن۔ تیسری نیکی نوٹ کریں، ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اطاعت رسول جس کو کہتے ہیں۔ آپ کی اتباع میں زندگی گزارنا، زندگی میں کبھی کوئی عمل اپنی مرضی سے نہ کرنا، ایک قدم بھی اٹھا کر کہیں آگے رکھنا ہونا، اور اس کو بندہ دین سمجھ رہا ہو، نیکی خیال کرتا ہو، شریعت کا حصہ سمجھتا ہو، تو وہ قدم بھی اٹھا کر اپنی مرضی سے نہیں رکھا جائے گا۔ قرآن و حدیث سے نصوص تلاش کیے جائیں گے
کہ نبی کا یہ طریقہ ہے قدم اٹھا کر آگے رکھنا یا نہیں۔ اگر ہمارے محبوب کا طریقہ ہے، ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبت پیغمبر سے کر چکے، ہم ان کی ذات پر درود پڑھنے والے بن چکے، تو اب قدم اٹھا کر رکھنا فرض ہو چکا ہمارے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اٹھا کے آگے رکھا ہے، ہم بھی رکھیں گے۔ دنیا ساری ناراض ہوتی ہو جائے، ہم قدم آگے رکھیں گے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اور اگر کسی جگہ سے روک دیا ہے کہ میرے امتیوں یہ کام نہیں کرنا، تو پھر وہ نہیں کرنا، چاہے سارا زمانہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، وہ کام پھر نہیں کرنا۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، جمعے کی نماز کی رکعات جو فرض ہم پڑھتے، فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اگر میں کہوں آپ کو کہ آج ہم 4 رکعت پڑھیں گے، تو آپ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ 2 رکعت کا اضافہ کرنا ہے نا۔ ان 2 رکعتوں کے اندر فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے، قرآن ہی تو پڑھا گیا۔ ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، تسبیحات پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کو کریں گے۔ کون سا غلط کام ہوا؟ ایک رکعت کا اضافہ ہوا نا، 2 رکعتیں بڑھائی ہیں، کون سا کسی کو گالیاں دی، کون سا کسی کو بہت بڑا جرم کر دیا ہے، نیکی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن آپ سارے کہتے ہیں کہ نہیں 4 رکعتیں کہاں سے آ گئی، 2 رکعتیں ہیں جمعے کی نماز۔ میرے محترم بھائیوں، دین کے ہر مسئلے میں اسی بات کو سامنے رکھا کرو کہ جو محبوب نے فرمایا بس وہی ہے، باقی لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ اگر اس پر دلیل نہیں تو وہ اضافہ ہے، وہ اضافہ جو ہے نا وہ قبول نہیں، وہ اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ جس طرح ہم ہر معاملے کے اندر کہہ دیتے ہیں نا، کیا حرج ہے جی، نیکی کا کام یہ قرآن ہی تو پڑھا گیا ہے، ایسے ہی سمجھ لیا کریں کہ قرآن اسی طرح نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جانور جب ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ 2 لفظ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں نا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے کہ نہیں بھائی میں یہاں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھتا، میں یہاں جانور کو لٹا کر چھری پکڑ کر میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، 114 سورتوں میں سے سب سے افضل ترین سورت ہے سورۃ الفاتحہ، میں یہ پڑھوں گا اور میں ذبح کرتا ہوں۔ دوسرا کہتا میں آیت الکرسی پڑھ کے ذبح کروں گا۔ تیسرا آیا، اس نے کہا نہیں آپ پیچھے ہٹیں، میں قرآن کا ایک پارہ پڑھوں گا اور پھر ذبح کرتا ہوں۔ چوتھے نے آ کر بات ہی ختم کر دی، اس نے کہا میں پورا قرآن پڑھوں، بکرا لٹا دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پورا پڑھ کر چھری چلا دے، بتلاؤ کوئی اس جانور کو کھانے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ کس لیے؟ اس نے حالانکہ قرآن پڑھا ہے، فاتحہ پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، پورا قرآن تلاوت کر دیا، کوئی غلط کام کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے۔ اور آپ اتنے باشعور ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ اس نے نبی کا طریقہ نہیں اپنایا، اس نے بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھا، قرآن پڑھ دیا سارا ہی۔ دین کے ہر مسئلے کے اندر تحقیق اسی طرح ہے، اگر نبی کا فرمان ہے تو وہ حق ہے، وگرنہ لوگوں نے اضافہ کر رکھا، اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دی ہیں، وہ نبی کے محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہے۔ زبانی دعویٰ ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، تقاضا تب پورا ہوگا جب عملی میدان میں ہر قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اٹھایا جائے اور آپ کے طریقے کے مطابق بولا جائے، آپ کے طریقے کے مطابق عبادات کی جائیں۔ جب یہ حاصل ہوگا، ایسے طریقے پر نمازیں ہوں گی، ایسے طریقے کے مطابق تمام عبادات ہوں گی، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کے ساتھ حقیقی محبت بھی کریں گے، اور اس حقیقی محبت کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ المرء مع من احب، جس نے جس کے ساتھ محبت کی ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ آپ نے فرمایا نا ایک دن قبرستان میں گئے، اللہ کا حکم آیا کہ جاؤ قبرستان میں جاؤ دعا کرو، جا کر آپ قبرستان گئے، جا کر کہا صحابہ بھی ساتھ تھے، قبرستان جا کر کہنے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کا دیدار کرتا، میرا جی چاہتا ہے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن نہ دیکھ پایا۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے محبوب جی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے ہمیں دیکھا ہوا نہیں؟ کن کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آئیں گے، مجھے بغیر دیکھے ہی نبی تسلیم کریں گے، بغیر دیکھے کلمہ پڑھ کر ساری زندگی میری سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، میرے بھائی تو وہ ہیں اور ان کو میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں ان کا انتظار کروں گا حوض کوثر پر۔ وہاں آپ نے سنن ابن ماجہ کے اندر لفظ آتے ہیں، یہ بھی فرمایا، آپ نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا میری صحابہ میری امت کو خبر دے دینا، بتا دینا کہ آپ کے محبوب یہ فرما کر گئے ہیں کہ حوض کوثر پر میں انتظار تو کروں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سنتوں کی مخالفت کر کر کے تم آؤ اور میں تمہیں دیکھ کر وہاں شرمندہ ہو جاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں میری امت کے لوگ، لیکن میرے طریقوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، میری سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، میری امت کے لوگوں مجھے شرمندہ نہ کرنا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا لیکن وہاں آ کر مجھے شرمندہ نہ کر۔ کتنی فکر والی بات کہہ گئے۔ اور ہم
ذرا غور کریں کہ کہاں کہاں پیغمبر کو شرمندہ کریں گے، اپنے وجود پر ہی غور کر لیں کہ ہم کہاں کہاں کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور آپ کی سنتوں کو ہم خراب کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ کون سا چہرہ لے کر پیغمبر کے سامنے جائیں گے؟ آپ تو فرما گئے کہ کہیں مجھے شرمندہ نہ کر۔ سنتوں پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کا اظہار ہوگا۔ چوتھی نیکی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نمازوں کی سنتیں پہلے والی ہیں وہ بھی پڑھا کریں، بعد والی وہ بھی پڑھا کریں۔ یہ جو نفلی نماز ہے یہ بھی معاون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں صحابہ کی کچھ نصیبی کو کون پہنچ سکتا ہے۔ ربیع بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہوتی نا، پانی کی ضرورت ہوتی میں پانی لا کے دے دیتا، میرے محبوب علیہ السلام کو مسواک کی ضرورت ہوتی میں مسواک لا کے دیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر پہ جانا ہوتا میں سامان ساتھ اٹھا کے چل پڑتا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جاتے، میں استنجے کے لیے پانی بھر کے رکھ دیتا، میں یہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ میری اس محبت کو دیکھ کر ایک دن میرے محبوب نے مجھے یہ کہا کہ اے ربیع بن کعب اسلمی مجھ سے سوال کر، تجھ کو دیا جائے گا، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، تیری میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، مانگ کیا چاہتا ہے۔ اور پیارے صحابی نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، مال و متاع نہیں مانگا، روپیہ پیسہ کا سوال نہیں کیا، آپ نے کوئی دنیا کا عہدہ نہیں مانگا۔ ربیع بن کعب اسلمی تیری فقاہت پہ قربان ہو جاؤں، کیا مانگا؟ سوال کرتے ہیں کہ محبوب جی اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا تو انی اسألک مرافقتک فی الجنت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ مجھے مل جائے، جس طرح میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میرا اور کوئی سوال نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اوا غیر ذالک، اے ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ مانگو۔ کہنے لگے ہوا ذاک، محبوب جی میرا وہی سوال ہے، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگو۔ محبوب کچھ نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی تحفہ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، مجھے چاہیے آپ کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے۔ میرے محبوب نے تیسری مرتبہ جب سوال کیا اور جواب یہی ملا، میرے محبوب نے پھر ایک عمل بتایا، اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے، جنت میں میرا ساتھ چاہیے نا، تو پھر ایسا کر فَأَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر نفلی نماز کثرت سے پڑھا کر، میری مدد کر، تیرے سوال کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ تجھے رفاقت نبوی عطا کرے گا۔ کب کرے گا؟ نفلی نماز کثرت سے پڑھا کر، اشراق بھی پڑھ، چاشت بھی پڑھ، اوابین بھی پڑھ، تہجد کا اہتمام بھی کر، مسجد میں آ تو 2 رکعت نماز پڑھا کر، وضو کر پھر 2 رکعت نماز پڑھ، تحیت الوضو تحیت المسجد، یہ آپ کا معمول بنا لے۔ نمازوں کی سنتیں، فجر کی سنتیں، ظہر کی پہلی 4 اور بعد والی 2، عصر سے پہلے 4، مغرب سے پہلے 2 اور بعد میں 2، عشاء سے اسی طرح بعد کی 2 سنتیں، نوافل، یہ سارا اہتمام تو کر لے، اس طرح یہ مدد ہو جائے گی۔ اور میں خبر دیتا ہوں اللہ تجھے جنت کے اندر میرا ساتھ نصیب کر۔ 5ویں اور آخری نیکی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی وہ ہے یتیم کی کفالت کر۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سن، جس بچے کا باپ فوت ہو جائے، بلوغت سے پہلے پہلے اس پر یتیم کا لفظ بولا جائے گا، جب بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، سمجھدار ہے، پھر اپنے معاملات خود چلائے۔ بلوغت سے پہلے والی عمر اور باپ اس کا دنیا میں نہیں رہا، جس بندے نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے وہ اس بچے کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی چھوٹا تھا، ایک بڑا تھا، باپ فوت ہو گیا، اب چھوٹا بھائی اس اپنے بڑے بھائی کی کفالت میں، وہ بچہ بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، چچا کی کفالت میں چلا گیا، بھانجا بھی ہو سکتا ہے، ماموں کے پاس چلا گیا، خالہ کے پاس چلا گیا، یعنی رشتہ داروں نے کوئی فیصلہ کر کے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کے حوالے کر دیا، وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، لیکن ہے وہ یتیم، معصومیت کی عمر ہے، گناہوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہاتھ رکھا نا شفقت کا اس پر، اس کے معاملات کو دیکھا، اس کے کاروبار کو چلایا، جو کچھ تھا من بان ساری دیکھ بھال کرتا رہا، یہ کفالت کرنے والا ہے اور وہ یتیم بچہ ہے۔ اگر وہ بچہ مالدار ہے، باپ اس کا کاروباری تھا، باپ اس کا زمینی اعتبار سے وہ جائیداد کا مالک تھا، بہت ساری اس کے پلاٹ تھے، پراپرٹی تھی، بینک بیلنس تھا، باپ کا بہت کچھ مال ہے دنیا کے اندر، اس بچے کی کفالت کرنے والا 1 روپیہ بھی نہیں کھاتا،
بلکہ پورا کاروبار چلاتا ہے، اپنی مزدوری اس میں سے لے لیتا ہے، باقی سارا کاروبار اس بچے کے نام پہ جمع ہو رہا ہے، جتنا فائدہ ہوتا ہے 1 روپیہ بھی نہیں حاصل کرتا، بلکہ پورا اس بچے کے نام پر جمع ہو رہا ہے۔ یہ اصل کفالت کرنے والا ہے۔ جو یہ محنت کرتا ہے اس کی وہ اپنی مزدوری لیتا ہے معروف طریقے کے مطابق، یہ بھی نہ ہو کہ اپنے اندر سے ہی لاکھوں اور کروڑوں روپیہ کھا جائے اور کہے یہ میری مزدوری بنی تھی۔ اوپر دیکھنے والی ایک ذات ہے جو معروف طریقہ جس کاروبار کا چلتا ہے نا وہی وہ چلائے، کوئی اور کام اس میں خرابی نہ کرے۔ مثال یوں لے لیں، دکانیں تھیں، باپ کے فوت ہونے کے بعد بچہ یتیم تھا، کسی نے اپنے رشتہ دار نے وہ دکانیں اپنے ہینڈ اوور کی اور بچے کو اپنے گھر رکھ لیا۔ ان کا کرایہ بھی تو آتا ہوگا، ان دکانوں کا جو کرایہ ہے وہ اس بچے کے نام پہ جمع ہوگا۔ یہ جو کفالت کر رہا ہے اس کا خرچہ جتنا حساب لگا لے وہ اس میں سے وصول کرے، باقی سارا منافع جو ہے وہ بچے کے نام پہ جمع ہو۔ یہ نہیں کہ بچہ گھر رکھا ہوا ہے، جتنا کرایہ آ رہا ہے وہ خود بندہ کھاتا جا رہا ہے، یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ تو نقصان ہے۔ الٹا کتنا نقصان ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ لوگوں سن لو، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، قرآن کہتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے، وہ انگارے اپنے اندر لے جا رہے ہیں جہنم کے، دنیا میں ہی جہنم کی آگ کھا رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، اور یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ وہ اس طرح جو کیا نا کہ ایسے ہوں گے، ایک اشارہ کیا، صحابی نے اسی طرح بیان کر دیا۔ سیدنا سہل بن سعد کہتے ہیں ھکذا کا مطلب کیا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ہم جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ اب صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا باشارہ، آپ نے اشارہ کیا، السبابۃ، اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ، والوسطی، اور اپنی درمیان والی انگلی، وفرج بینہما، اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، جتنا قدرتی فاصلہ ہے نا انگلیوں کے درمیان، فرمایا ان دونوں انگلیوں کو ایسے اوپر اٹھایا، صحابہ کے درمیان ایسے انگلیاں اوپر اٹھا کر درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ کر کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ حضرات اگر چاہیے قیامت کے دن نبی کا ساتھ جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح اگر ساتھ چاہیے تو پھر یتیم کی کفالت اس طرح کریں جیسے کفالت کرنے کا حق بیان ہوا ہے حدیثوں کے۔ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا بنائے، اور آپ کی ذات پر ہمیں درود پڑھنے والا بنائے۔ کہیں یتیم آ جائے تو اللہ ہمیں کفالت کرنے کی سعادت سے مالا مال فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والا ہمیں بنا دے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفلی نیکیوں کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب